آج ہاسٹل میں میرا پہلا دن تھا۔ میرے روم پارٹنر کا نام علی تھا۔ وہ کافی امیر فیملی سے بلونگ کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سر ہمیشہ غرور سے اونچا رہتا تھا۔ اس نے مجھے صرف اپنا نام بتایا تھا اور زیادہ کچھ جاننے کی کوشش میں نے بھی نہیں کی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ علی ہیڈ فونز پر شاید کوئی انگلش سانگ سن رہا تھا، کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ مائی لو گنگنانے لگتا۔ میری زندگی میں ہاسٹل کا یہ نیا ایکسپیرینس تھا، اس لیے مجھ پر خوف اور بے چینی کا عالم طاری تھا۔ میں نے دل بہلانے کے لیے بک نکال کر پڑھنا شروع کر دی۔ بک پڑھتے پڑھتے مجھے پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ پھر اچانک کانچ کا گلاس ٹوٹنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے علی کو دیکھا تو وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سویا ہوا تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر واپس سو گیا۔ 5 منٹ بعد پھر سے ایک اور گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر پھر اٹھ گیا۔ علی نے دوسری طرف کروٹ لی ہوئی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید وہ مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ میں نے اسے اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے آواز لگائی، علی، مجھے پتا ہے کہ تم مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہے ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ ہاسٹل میں میرے ساتھ یہ سب ہوگا، کیونکہ اکثر میرے دوستوں کے ساتھ بھی ایسے مذاق ہوتے رہے ہیں۔ میں نے سوچا اب جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹتا ہوں، اور جیسے ہی گلاس ٹوٹنے کی آواز آئے گی میں علی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا۔ 10 منٹ بعد پھر آواز آئی تو میں نے ڈائریکٹ آنکھیں کھول لی اور علی کو دیکھا، مگر وہ اسی طرح سویا ہوا تھا جیسے کافی دیر سے سو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ علی نہیں، کوئی اور ہے۔ میں ہمت کر کے کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے ڈھونڈنے لگا، لیکن مجھے ایک بھی کانچ کا ٹکڑا دکھائی نہ دیا۔ میرا خوف اور پریشانی بڑھتے جا رہے تھے۔ میں گلاس ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسے ہی کمرے میں موجود ایک آئینے کے پاس پہنچا تو پھر ایک گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں ڈر کر اچھل پڑا۔ کچھ وقفے سے آئینے کے اندر سے گلاس ٹوٹنے کی آواز آتی جا رہی تھی۔ میرا رنگ خوف کی وجہ سے سفید پڑ چکا تھا۔ گلاس ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ ایک اور آواز بھی آ رہی تھی۔ غور سے سننے پر مجھے احساس ہوا کہ کوئی لڑکی میرا نام لے رہی ہے۔ میں فوراً علی کو اٹھانے اس کے پاس گیا، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا اور وہ مر چکا تھا۔ میری تو بس روح پرواز کرنے والی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا، ایک نقاب پوش لڑکی بڑا سا خنجر لے کر میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور میرا نام دہرانے لگی، فرقان رک جاؤ، فرقان رک جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اگلے ہی لمحے منظر بدل جاتا ہے اور علی مجھے جگا رہا ہوتا ہے، اٹھ جاؤ فرقان، کلاس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں نے علی کو سینے سے لگایا اور رونے لگا۔ میں نے اسے پورا خواب سنایا جو میں نے رات میں دیکھا تھا۔ علی مجھ پر ہنسنے لگا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ میرا پہلا اور آخری دن ہوگا ہاسٹل میں۔ اس کے بعد میں کبھی ہاسٹل نہیں گیا۔